کیا ہی عظیم خوش نصیبی ہوگی کہ چند لمحوں کی تسبیح ہزاروں قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب عطا کر دے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رحمت عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے آخری دنوں میں ان کلمات کی 10 بار تسبیح پڑھ لے تو اس کے نامہ اعمال میں 24,000 قرآن مجید ختم کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ یہ وہ تسبیح ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتائی تھی۔ میزان میں اتنی بھاری ہوگی کہ پل صراط کو پار کرنا آسان ہو جائے گا، قبر میں روشنی بنے گی، عذاب کے اندھیروں کو مٹا دے گی اور جنت کی راہ ہموار کر دے گی۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں، گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بن جاتے ہیں۔ قیامت کے دن جب ہر طرف خوف و ہراس کا عالم ہوگا، جب کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، نہ ماں بیٹی کی ہوگی نہ باپ بیٹے کا، اس دن یہی مختصر سا ذکر، یہی بابرکت کلمات بندے کے نامہ اعمال میں جگمگائیں گے۔ اس کے لیے جنت کے دروازے پر استقبال کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے گھیرے ہوئے ہوگی۔ اتنا بلند مقام دلانے والی، گناہوں کو مٹانے والی وہ عظیم تسبیح یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حدیث بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ مبارک دعا کے لیے اٹھائے اور فرمایا، اے میرے پروردگار، میری امت کو بخش دے، اور رونے لگے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے جبرائیل، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور تیرا رب خوب جانتا ہے، لیکن ان سے پوچھو آپ کیوں روتے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے اپنا حال بیان فرمایا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا تو رب تبارک و تعالی نے فرمایا، اے جبرائیل، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور کہو تمہاری امت کے بارے میں ہم تجھ کو راضی کر دیں گے اور آپ کو مایوس نہیں کریں گے، اور دوسرے نبیوں کی امتوں کے بارے میں بھی بتاؤ۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انبیاء سابقین کا تذکرہ کرنے لگے، کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے فلاں نبی کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے اور فلاں نبی کی امت کو دوزخ میں دیکھا ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تیزی کے ساتھ ہر نبی کا تذکرہ کرتے چلے گئے اور کوئی جھجک محسوس نہیں کی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا تذکرہ کرنے کے بعد یک بیک حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی زبان رک جاتی ہے، اس لیے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جانتے تھے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت سے بے پناہ محبت ہے۔ اگر امت رسول کو جہنم میں دیکھنے کا ذکر کروں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہوں گے، اس لیے اب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی زبان پر خاموشی کا پہرا لگ جاتا ہے، مگر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی اچانک خاموشی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے چین ہو کر فرمایا کہ اے جبرائیل، یہ بتاؤ کہیں تم نے میری امت کو جہنم میں تو نہیں دیکھا؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جواب دیتے دیتے رک جاتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے تابانہ طور پر فرماتے ہیں، اے جبرائیل، جلد بتاؤ کیا تم نے میری امت کو بھی جہنم میں تو نہیں دیکھا؟ اب مجبوراً حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چین و سکون جاتا رہا اور بے چینی و بے قراری پیدا ہو گئی۔ ادھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اجازت چاہی اور منزل سدرا کی جانب پرواز کر گئے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاشانہ نبوت کو چھوڑ دیا، لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر غیر آبادی میں پہاڑ کے ایک غار میں پہنچ کر اپنی نورانی پیشانی کو فرش زمین پر رکھ دیا اور بلک بلک کر رونے لگے۔ چشمان نبوت سے آنسوؤں کی برسات ہونے لگی اور زبان مبارک سے رب حب لی امتی، رب حب لی امتی کی صدائیں جاری ہو گئیں۔ ادھر شمع رسالت کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عجیب عالم ہو گیا، سرکار کو نہ پا کر بے تاب ہونے لگے، ادھر ادھر ڈھونڈنا شروع
شروع کر دیا۔ حجرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میں دیکھا، مسجد نبوی میں بھی دیکھا، مدینے کی ایک ایک گلی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے چھان ڈالی، مگر کہیں پتہ نہ چلا۔ مدینہ میں کوہرام مچ گیا، مرد و عورت، بوڑھے و بچے سب بے قرار ہو گئے، یہاں تک کہ لوگوں نے کھانا پینا تک چھوڑ دیا، گھروں میں چولہے سے دھواں نکلنا بند ہو گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا یہ عالم تھا تو اہل بیت حسنین کریمین کا کیا حال ہوگا؟ بے چینی کے ساتھ تلاش میں سرگرداں ہیں، مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہیں پر پتہ نہیں۔ 3 دن 3 راتیں گزر گئیں، زلف عنبرین اور چہرہ والضحیٰ کی زیارت نہ ہو سکی اور نہ کہیں پتہ چلا۔ اب آبادی کو چھوڑ کر غیر آبادی میں تلاش شروع کر دی گئی کہ ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی، اس سے پوچھا گیا کہ کہیں تم نے ہمارے آقا کریم کو تو نہیں دیکھا؟ اس چرواہے نے کہا نہیں، میں نے تو اس ویرانے میں کسی شخص کو نہیں دیکھا، مگر ایک بات ضرور ہے جس میں میں خود بے حد پریشان ہوں۔ دیکھو اس پہاڑ کے کھوہ سے یعنی غار سے آج 3 دن ہو گئے ہیں، برابر کسی کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، کوئی رونے والا ایسا پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہے جس کی درد بھری آواز کو سن کر میری بکریوں نے چرنا اور چوگنا چھوڑ دیا ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا کہ آج 3 دن ہوئے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کو ناپسند کر دیا ہے۔ ہم چرواہے کی نشاندہی پر تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم دوڑ پڑے۔ اسی پہاڑ کی ایک غار سے جس کی نشاندہی چرواہے نے کی ہے، دیکھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیشانی انور فرش خاک پر رکھے ہوئے سجدے میں کہہ رہے ہیں، یا رب امت کو بخش دے، یا رب امت کو بخش دے کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم قدم ناز کو چوم کر دامن مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لپٹ گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیے اور حجرہ میں تشریف لے چلیے، شہر مدینہ ویران ہو گیا ہے۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا اور مدینے میں واہ ویلا مچا ہوا ہے، لوگوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے اور اہل بیت بہت پریشان ہیں، مگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا و ما فیہا سے بے نیاز ہو کر امت آسی کے غم میں زار و قطار رو رہے ہیں اور دعائے مغفرت میں مصروف ہیں۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تمام تر کوششیں کر کے ناکام ہو گئے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم حضرت سیدہ طاہرہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ایک خاتون جنت، ہم نے سرکار کا پتہ لگا لیا ہے، فلاں پہاڑ کی غار میں امت آسی کے غم میں رو رہے ہیں، لیکن تمام تر کوششوں کے باوجود سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے سے سر انور نہیں اٹھا رہے۔ خدا را تشریف لے چلیے، ممکن ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر مبارک اٹھا لیں اور ہماری بے قرار دنیا کو سکون و اطمینان ہو جائے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جسم اطہر کو چادر سے چھپایا اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کر التجا کرنے لگی کہ ابا جان اب سجدے سے سر انور اٹھائیے اور مدینہ تشریف لے چلیے، آپ کی جدائی سے مدینہ والوں کا برا حال ہو گیا ہے، ہر طرف آہو فغاں برپا ہے، آپ کے نہ ہونے سے ہر دل بے قرار ہے اور ہر آنکھ اشک بار ہے۔ حسن حسین آپ کی شفقت نہ پا کر تڑپ رہے ہیں، لیکن آپ برابر فرما رہے تھے، یا رب امت کو بخش دے، پروردگار میری امت کو بخش دے کی صدائیں بلند کرتے جا رہے ہیں اور سجدے سے سر مبارک نہ اٹھایا۔ بالآخر سیدہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی پیشانی آپ کے تلوے مبارک سے مل کر عرض کیا، ابا جان دامن صبر چھوٹنے والا ہے، اب تو سر اقدس اٹھائیے، ورنہ فاطمہ قیامت تک سجدہ کرنے جا رہی ہے، اس وقت تک سر نہیں اٹھائے گی، تب جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ سے سر مبارک اٹھایا اور فرمایا، اے فاطمہ بیٹی، تم ضد نہ کرتی تو جب تک پروردگار عالم سے میں اپنی پوری امت کی شفاعت و مغفرت نہ کرا لیتا، سجدے سے سر نہ اٹھاتا۔ محترم ناظرین، عید الفطر کی نماز ہر صاحب استطاعت مسلمان پر واجب ہے اور اسے صحیح طریقے سے ادا کرنا ضروری ہے۔
تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو۔ یہ نماز عام نمازوں سے مختلف ہے کیونکہ اس میں زائد تکبیریں شامل ہیں۔ عید کی نماز 2 رکعات پر مشتمل ہوتی ہے اور اسے جماعت کے ساتھ عید گاہ یا مسجد میں ادا کرنا افضل ہے۔ سب سے پہلے غسل کرنا، اچھے کپڑے پہننا اور خوشبو لگانا سنت ہے۔ عید کی نماز کے لیے جاتے وقت راستے میں تکبیرات پڑھنی چاہیے۔ نماز سے پہلے کچھ میٹھا کھا لینا بھی سنت ہے۔ نماز کا طریقہ یہ ہے کہ امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لیے جائیں، پھر 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی جن میں ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے اور تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لینا ہے۔ پھر سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھی جائے گی۔ رکوع و سجدہ کے بعد دوسری رکعت میں پہلے سورت فاتحہ اور کوئی سورت اور پڑھی جائے گی، پھر 3 زائد تکبیریں کہہ کر چوتھی مرتبہ رکوع میں جانا ہوگا۔ نماز کے بعد خطبہ دیا جاتا ہے جسے خاموشی سے سننا چاہیے۔ اس کے بعد دعا کی جا سکتی ہے۔ عید کے دن خوشی کا اظہار، گلے ملنا، مبارکباد دینا اور صدقہ فطر ادا کرنا سنت ہے تاکہ ضرورت مند بھی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ عید کی نماز کا وقت سورج بلند ہونے کے بعد سے زوال سے پہلے تک ہوتا ہے۔ اگر نماز کسی وجہ سے چھوٹ جائے تو اس کی قضا نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص کسی شرعی عذر کی وجہ سے جماعت میں شریک نہ ہو سکے تو بعض فقہا کے نزدیک وہ گھر میں عید کی نماز ادا کر سکتا ہے، جبکہ احناف کے مطابق اسے نفل نماز پڑھنی چاہیے۔ عید کے دن زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا، نفل نماز پڑھنا، رشتہ داروں سے حسن و سلوک کرنا، والدین کی خدمت کرنا اور تکبر و اسراف سے بچنا چاہیے۔ عید خوشی اور محبت بانٹنے کا دن ہے، اس لیے سب کو اس میں شامل کرنا ضروری ہے۔ عید الفطر کی نماز ہر مسلمان پر واجب ہے۔ جو صاحب استطاعت ہو اس کے لیے کچھ مخصوص شرائط اور طریقے ہیں جن پر عمل کرنا بہت ہی ضروری ہے تاکہ نماز مکمل اور صحیح طور پر ادا ہو۔ سب سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے کیونکہ ہر عبادت کی قبولیت کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ نیت دل سے بھی کی جا سکتی ہے اور زبان سے بھی کہ میں عید الفطر کی 2 رکعات واجب نماز پڑھنے لگا ہوں۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کی جاتی ہے۔ عید الفطر کی تمام نماز عید الفطر کی نماز عام نمازوں سے تھوڑی مختلف ہوتی ہے کیونکہ اس میں زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ امام کے پیچھے مقتدی بھی وہی عمل دہراتے ہیں جو امام کرتا ہے۔ نماز عید 2 رکعات پر مشتمل ہوتی ہے۔ سب سے پہلے امام تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھے گا، پھر 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی۔ ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے اور تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لینا ہے۔ پھر امام سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت پڑھے گا اور رکوع و سجدہ کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ دوسری رکعت میں امام پہلے سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھے گا، پھر 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی اور چوتھی مرتبہ بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں چلے جانا ہوگا۔ اس کے بعد نماز عام طریقے سے مکمل کی جائے گی۔ نماز کے بعد خطبہ دینا سنت ہے اور اسے خاموشی سے سننا چاہیے۔ خطبہ سننے کے بعد دعا کی جا سکتی ہے۔ عید کے دن خوشی کا اظہار کرنا، گلے ملنا اور ایک دوسرے کو مبارکباد دینا بھی سنت ہے۔ اس دن صدقہ فطر ادا کرنا بھی واجب ہے تاکہ ضرورت مندوں کی مدد ہو سکے۔ نماز عید کے لیے بہتر ہے کہ پہلے غسل کیا جائے، اچھے کپڑے پہنے جائیں، خوشبو لگائی جائے اور عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے کچھ میٹھا کھا لیا جائے۔ عید الفطر کی نماز کا وقت سورج نکلنے کے بعد ہوتا ہے اور زوال سے پہلے تک ادا کی جا سکتی ہے۔ اگر کسی وجہ سے نماز رہ جائے تو اسے بعد میں قضا نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے جماعت کے ساتھ عید کی نماز نہ پڑھ سکے تو وہ تنہا نماز نہیں پڑھ سکتا کیونکہ عید کی نماز با جماعت فرض کی گئی ہے۔ نماز عید کے لیے عیدگاہ جانا سنت ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کھلے میدان میں پڑھا کرتے تھے۔ عیدگاہ جاتے وقت راستے میں تکبیرات پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ کی کبریائی بیان کی جا سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن راستہ تبدیل فرمایا کرتے تھے، یعنی ایک راستے سے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس آتے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سلام کہہ سکیں اور اسلام کی برکتیں ہر جگہ پھیلیں۔ نماز عید کے آداب میں شامل ہے کہ اس دن صاف ستھرا رہنے کا خاص خیال رکھا جائے، مسواک کی جائے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا جائے اور دوسروں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آیا جائے۔ اگر کسی سے ناراضگی ہو تو اسے معاف کر دینا چاہیے کیونکہ عید خوشی اور محبت کا دن ہے۔ صدقہ فطر عید سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے
تاکہ غریب لوگ بھی خوشی میں شامل ہو سکیں۔ اگر کوئی شخص عید کی نماز کے بعد صدقہ فطر ادا کرے تو وہ عام صدقہ شمار ہوگا، عید الفطر کی زکوٰۃ نہیں کہلائے گا۔ صدقہ فطر ہر صاحب نصاب پر واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عید کی رات یعنی عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی رات عبادت میں گزارے، اللہ اس کے دل کو اس دن زندہ رکھے گا جب سب کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عید کے دن صدقہ دیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ عید کے دن سب سے بہترین عمل یہ بھی ہے کہ دل میں کسی کے لیے کینہ، بغض یا نفرت نہ رکھی جائے اور سب کو معاف کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا، اللہ قیامت کے دن اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو ایک خطبہ دیا جس میں فرمایا یہ عظیم مہینہ تم پر سایہ فگن ہو رہا ہے، یہ بابرکت مہینہ ہے، اس میں ایک رات لیلۃ القدر ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ نے اس مہینے کے روزے کو فرض کیا ہے اور اس کی راتوں میں قیام کو نفل قرار دیا ہے۔ جو شخص اس میں کسی نیکی کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرے وہ ایسا ہے جیسے عام دنوں میں 70 فرض ادا کرے۔ رمضان میں ہر نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور ہر فرض عبادت کا اجر عام دنوں کے مقابلے میں 70 گنا بڑھ جاتا ہے، اور ہر عبادت، قرآن پاک کی تلاوت، جو بھی ذکر و اذکار ہو، رمضان المبارک میں 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اگر آپ 1000 بار سورہ اخلاص کا ورد کرتے ہیں تو آپ کو کم و بیش 24,000 قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، کیونکہ جس طرح الف لام یہ 2 لفظ ہیں اور ان کی نیکی 10 کی بجائے 70 گنا ملے گی، اسی طرح سورہ اخلاص 1000 مرتبہ پڑھنے سے رمضان المبارک میں اجر و ثواب آپ کے نامہ اعمال میں 70 گنا بڑھا دیا جائے گا۔ 70 گنا بڑھا کر 24,000 قرآن پاک ختم کا ثواب لکھا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے اور پاکستان پر نظر رحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔